سوشل میڈیا اور ایسے بھی آپ دیکھیے گا تو جو ریلیجیس مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، ابھی حال ہی فی الحال جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو ہے کلپ جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. وہ بولتے ہیں کہ ریلیجیس لوگ جو ہے نا، وہ لوگ معاملات میں جو ہے وہ بہت کچے ہوتے ہیں. ایسے ان کو سے ریچولس جتنے کرا لو، نماز پڑھا لو، روزہ رکھوا لو، لیکن معاملات دوسروں سے، اخلاق دوسروں کے جس کو کہتے ہیں نا حقوق العباد، وہ لوگ میں سب سے زیادہ کم ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم لوگ پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں. ہم لوگ کو یہ بولا جاتا ہے نا کہ اسلام جو ہے سب سے زیادہ عورتوں کو حق دیتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میرا سوال ہے کیا مسلمان جو ہے عورتوں کو حق دیتے ہیں؟ جتنی بھی پابندیاں ہیں سب مسلمان عورتوں پہ لگتی ہے، جتنی بھی پابندیاں. اور مردوں کو تو جتنی سہولت آپ دے سکتے ہو اتنا آپ دے دو. پریکٹیکلی ایسے ہی ہوتا ہے. 4 شادی مرد کر سکتا، اللہ نے اجازت دی ہے، آپ اللہ کو کوشچن کر رہے ہو. پھر حلالہ بھی ہوتا ہے تو عورت ہی ہوتا ہے. ٹرپل طلاق بھی جو مرد دیتا ہے تو اس میں سفر تو آپ دیکھنا عورت ہی کرتی ہے. ریپ بھی اگر مرد کر لیتا ہے تو وہ بولتا ہے یار عورت تو حجاب نہیں پہنی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس پر بھی آپ دیکھو مرد کو بچانے کے لیے کیا کیا قوانین ہے کہ عورت کو جو ہے وہ 4 وٹنسز لانا پڑے گا ریپ کو پروف کرنے کے لیے. یہ قانون بن چکا ہے پاکستان میں. تو یہ چیز ہم لوگ فیس کر رہے ہیں آج کے دور میں. اور ایون پہلے بھی جو ہے، پہلے تو بہت سارے فقہا یہ بولتے کہ عورتوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھانا نہیں چاہیے. ابھی کے کچھ جو ہے ڈم ایس جو ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ عورتوں کو کالج نہیں بھیجنا چاہیے. ریڈ پل موومنٹ کو جو ہے یہ لوگ پورا جو ہے کاپی کر رہے ہیں. مسوجنٹی کی تو کمی نہیں ہے نا مسلمانوں میں، تو وہ لوگ جو ہے ریڈ پل موومنٹ کو ایک بس پرائیویٹ لیبل اسلام کا ڈال کے اس کو بیچ رہے ہیں. پہلے کیا یہ، اور پھر مسیار میرج ہو رہا ہے، متا میرج ہو رہا ہے، اور سیکریٹ میرج ہو رہا ہے، ہر قسم کا میرج ہو رہا ہے. آپ دیکھیے گا ہم لوگ جب یہ بولتے ہیں کہ ایکسکلوسیو ریلیشن شپ نکاح کے ہی برابر ہے، تو یہ لوگ بولتے ہیں تم زنا کو الاؤ کر رہے ہو، اور خود کی حالت یہ ہے کہ سیکس سلیوری کو یہ جائز کرتے ہیں. یہ جو ہے سیکریٹ میرج کو جائز کرتے ہیں، مسیار میرج کو جائز کرتے ہیں، متا کو جائز کرتے ہیں شیعہ لوگ. میرج ود دا انٹینشن اور ڈیورس کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں، جس میں یہ سبھی جتنے بھی میرجز میں نے منشن کیا ہے اس میں سب سے زیادہ لاس اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ وومن کا ہوتا ہے. مرد کا کیا ہے، مرد تو بس جاتا ہے ایک اپنی خواہش جو ہے ایک طرح سے پورا کر کے چلا آتا ہے. یہی ہم لوگ چیز دیکھے ہیں. ابھی حال فی الحال محمد حجاب جو ہے وہ سیکریٹ میرج کیا تھا. سیکریٹ میرج میرے حساب سے زنا ہے. وہ اس لیے زنا ہے، حالانکہ میں محمد حجاب کو زانی نہیں بولتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اس کو زنا سمجھ کے نہیں کیا، اس نے اس کو شادی سمجھ کے کیا ہے، تو اس کو ہم لوگ ڈائریکٹلی زنا نہیں بول سکتے. تو لیکن یہ کتنا مینیپولیٹیو ہے. یہ جو میرج ہے سیکریٹ میرج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو رائٹس کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ یہاں پر تو قرآن یہ بولتا ہے کہ اگر مرد اور بیوی کے، ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں کوئی اگر انبن ہو جائے تو دوسرے لوگ آ کے اس کو سالو کرے. سورہ نساء میں ہے نا کہ مرد کی طرف سے ایک اقوام آئے، عورت کی طرف سے یہ آئے. سوسائٹی کو حق دیا جاتا ہے مرد اور عورت کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے. لیکن جب میرج ہی سیکریٹ ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ بچہ ہو جائے گا، کل کو ہسبینڈ ڈینائی کر لے سیکریٹ میرج کر کے، تو کیسے رائٹس اسٹیبلشڈ ہوں گے؟ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ میرج ہو گئی ہے؟ تو سیکریٹ میرج تو زنا ہی ہے. اٹس لائک ہم گئے کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا اور آگے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور ہم لوگ جب یہ بولتے ہیں کہ ایکسکلوسیو ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اس میں سب کو پتہ ہوتا ہے، وہ اعلانیہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دونوں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہے. ٹھیک ہے آپ یہ اس میں آرگیو کر سکتے ہو کہ اس میں کچھ کمی ہے. I can give that to you. کمی ہوتی ہے، لیکن بھائی کوئی بندہ اگر ٹریڈیشنل نکاح یا کنونشنل نکاح کر کے آتا ہے اور اس کے بعد اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے تو آپ کیا اس کو زنا گھوشت کرو گے؟ آپ بولو گے نہیں زنا گھوشت تو نہیں کرتے، لیکن اس میرج میں کچھ کمی ہے، ہسبینڈ اور وائف میں کچھ کمی ہے، وہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا نہیں رہے، یا کبھی کبھار کانٹریکٹ میں بھی کمی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے، لیکن آپ اس کو زنا ڈکلیئر نہیں کرتے ہو. اسی طرح سے کوئی ایکسکلوسیو ریلیشن شپ میں ہوتا ہے جس میں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ایک ریلیشن شپ میں ہے، تو اٹس لائک میرج اونلی.
کیونکہ آپ تو کل کو بچہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا یہ ہسبینڈ اور یہ وائف ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ریلیشن شپ پر ہے. ٹھیک ہے، میرج میں بھی یہی ہوتا ہے. میرج کا مین مقصد ہی ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو ایک مدر اور فادر ملے، اور اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ چیز ہم لوگوں کو جو ہے سمجھنا چاہیے تھوڑا سا. اور وی شوڈ ناٹ میک ریلیجن جسٹ فار دا کنوینئنس آف مین. ہم لوگ کو ریلیجن جتنا آسان ہو سکتا ہے اتنا بنانا چاہیے، کیونکہ یہی منشا جو ہے اللہ اور رسول کا ہی ہے. یہ چیز قرآن اور حدیث میں ایک دم کلیئر کٹ ہے.